علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفاد اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعد حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ رب العزت اپنی شان بیان فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے بندوں کو جو دو قرینے دیا ہے، زندگی اور موت، اس کے بارے میں تذکرہ فرماتا ہے۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو جانچے، پرکھے، آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، کہ کون اچھے عمل اختیار کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بخشش فرمانے والا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت اپنی مشیت ربانی کو اس میں بیان فرما دیا۔ اپنے بندوں سے اللہ کا خطاب ہے۔ یہ دیکھو، یہ جو دو کنارے ہیں، موت اور حیات، یہ دونوں کنارے تمہیں اس لیے دیے گئے لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمایا جائے۔ کس بارے میں آزمایا جائے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہتر کردار کا حامل کون بنتا ہے۔ حسن اخلاق، حسن بندگی کس کی زندگی کو سنوارتی ہے؟ کون اپنی زندگی کو حسن عمل سے سنوارتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور حسن عمل کی
جد و جہد میں، کوشش میں، محنت میں بندے سے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تسلی و تسکین دے رہا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ بہترین بخشش فرمانے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی میں اس طریقے سے، اس ترویج سے، اس منہج سے، اس طریقے سے کوشش کرنا ہے کہ ہمارا ہر عمل اچھا ہو جائے، ہمارا ہر عمل اچھا ہو جائے۔ تو اچھا عمل کیسا بنانا، اچھا عمل بنانے کا طریقہ کیا ہے، منہج کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کی زندگی میں تمہارے لیے بندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اب جو بندے چاہتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں، کامران ہو جائیں، بامراد ہو جائیں، تو اللہ ان کو سلیقہ، نموذج، ایگزامپل بتا رہا ہے کہ تمہارے ایگزامپل کے لیے جو تمہاری زندگی ہے میری بندگی کی ترویج کے ذریعے پروان چڑھے، تمہاری زندگی میری بندگی میں عروج پائے، ترقی کرے۔ اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین معیار ہے، بندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اور جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے رجوع ہو، اللہ سے جڑے، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے، یرجو اللہ، اللہ کی طرف لوٹے۔ جس کسی کے اندر یہ ساہس، یہ ہمت، یہ جرت آ گئی کہ بندگی کے سلیقے میں اللہ کی طرف، اللہ کی رضا جوئی کا مالک بن جائے، اللہ کی رضا جوئی کا وہ بندگی میں اکمل ہو جائے، تو اس کے اور ساتھ ساتھ والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر وہ یقین بھی رکھتا ہو، والیوم الآخرہ، اس کا ایمان ہو، اس کا عقیدہ ہو کہ آخرت پر، آخرت کے دن پر، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہو، اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ عزیز اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کو جو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا۔ علامہ ابو عبداللہ خرطبی مالکی متوفی 668، جنہوں نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ آیت کریمہ غزوہ خندق کے وقت، غزوہ خندق کے وقت جو لوگ سید عالم سرور کائنات محمد عربی خاتم النبیین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، غزوہ خندق میں سید عالم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کے عتاب میں نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل مجدہ کی بعثت کے بعد، اپنی بعثت کے بعد، اپنی رسالت کے اعلان کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو دینے کے لیے کئی مصیبتوں کو آپ نے برداشت کیا، صبر کیا، کئی نبر آزمائیوں کا آپ نے سامنا فرمایا۔ جنگ احد میں، جنگ خندق سے پہلے جو جنگ ہوئی، جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چچائے عزیز حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا مطرح کیا گیا۔
آپ کے چہیتے چچا تھے، ایسی خطرناک صعوبتیں آپ کی امت نے آپ کے ساتھ نبر آزمائی کی، تو آپ صبر و استقلال کے ساتھ خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے ہوئے جمے رہے، اور یہاں تک کہ جب غزوہ خندق آئی چھوڑنے والے چھوڑ کے چلے گئے، مگر پیارے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے سعی فرما رہے ہیں، محنت فرما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور پتھروں کو اٹھا کر منتقل کر رہے ہیں، اور خندق اپنے دستے مبارک سے کھود رہے ہیں۔ تو گویا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننے کے لیے استقامت درکار ہوتی ہے، اور وہ استقامت کے اندر عمل چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، عمل کو بھی اختیار کرنا ہوتا ہے، اور عقیدہ راسخہ والیوم الآخرہ، آخرت کے دن کا بھی یقین رکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو لمحے زندگانی گزر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم حساب کرنے والے محاسب محشر ہمارا احاطہ فرما رہا ہے۔ جیسے جیسے زندگی کے لمحے گزر رہے ہیں، ہر لمحہ اللہ رب العزت جو یوم الحساب کے دن حساب لینے والا محاسب ہے، اس کے حساب لینے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیں، اپنی تیاری خود کر لیں، اپنے عقیدے راسخہ کو بناؤ، پہلے اللہ تعالیٰ سے جڑو، اور اللہ سے جڑنے کا سلیقہ آپ کو اپنی صحیح، اپنی دانش، اپنی کاوش، اپنی کوشش، خود بینی سے نہیں ملے گا، بلکہ رسول کے اسوے سے ملے گا۔ رسول کے اسوے سے تمہیں راسخ عقیدہ ملے گا، توحید کے تم علمبردار بنو گے، جیسے صحابہ نے بنے، جیسے صحابہ اپنے آپ کو تیار کیے، صحابہ کی طرح اپنے آپ کو تمہیں تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی طرح تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی کا ہر پہلو، ہر آنے والی گھڑی، گزرنے والی گھڑی اللہ کے محاسبے میں ہے، اللہ کے حساب میں گرفت ہو رہی ہے، اور جب محشر کا میدان آئے گا تو رب العزت ہر ایک کا حساب لے گا۔ تو گویا زندگی گزارنے کے لیے ایگزامپل کے طور پر اللہ خود خالق و مالک نے، یوم محشر کے حساب و کتاب لینے والے محاسب نے اپنے رسول کی زندگی کو بولا کہ دیکھو بندگی کا سلیقہ میرے رسول کی زندگی میں، اب میری بندگی میں کامل ہونا چاہتے ہو، میری بندگی میں اپنے آپ کو بامراد پانا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ میرے رسول کے اسوے کو اختیار کریں۔ عزیزوں اور بزرگوں، اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسوہ رسول کیسا اختیار کیا جائے۔ اسوہ رسول ہے کیا؟ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیل و نہار، دن رات ہمیں اختیار کرنی ہوگی کہ پیارے آقا سید عالم صبح کیسی فرماتے تھے، دن بھر کیسا اپنی زندگی گزارتے تھے، معاملات میں کیسے تھے، کردار میں کیسے تھے، آپسی روایت کا طریقہ، وہ طرز زندگانی پیارے آقا کی کیسی تھی، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مقبولیت پانے کے لیے کیسا نہج زندگی اپنے اندر رکھتے تھے۔ یہ سارا کچھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ فرض علم ہے۔ آج فرض علم سے ہم تیہ دست ہیں، راہ فرار اختیار کرے ہوئے، ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، ہم اپنی طبیعت کے موافق، اپنی طبیعت کے حساب سے اپنے اصول ضابطے بنا رہے ہیں۔ مومن کا شعار، ایمان والے کا شعار، اسلام والے کا شعار، مسلمان کا شعار، اصل یہی اس کا اساس زندگانی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو رسول کے اسوے کے مطابق جوڑ دے، رسول کی زندگی کے گزارنے کے طرز نہج پر اپنی زندگی کو گامزن کرے، گزارنا شروع کرے۔ اس طرف کوشش کرنی ہے، اس طرف محنت کرنی ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، صحابہ کی زندگی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھوں کہ
کہ جب کچھ لوگ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آتے تو لوگ دیکھتے کہ ہر چہرہ رسول کی طرح ہے، ہر ایک کے اندر چال چلن کا انداز یکساں ہے، یکسو ہے، ایک جیسا ہے، سب کی داڑھی ایک جیسی ہے، سب کے زلف ایک جیسے ہیں، سب کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، سب معطر ہے، تو پریشان ہو جاتے اور مجبور ہو جاتے پوچھتے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لانے کے بعد گفتار کا طریقہ رسول کے جیسا بنانا شروع کر دیے، چال چلن کا انداز رسول کی طرح بنانا شروع کر دیے، اپنے چہروں کو رسول کی طرح داڑھی مبارک سے بالکل منور کرنے لگ گئے، ہر ادائے رسول کو اپنی زندگی میں سمیٹنے سمونے لگ گئے۔ جب کوئی نو وارد شخص حاضر ہوتا ملاقات کے لیے تو مجبور ہو جاتا ہے جاننے کے لیے کہ محمد رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ طریقہ تھا صحابہ کا۔ اما تھوڑا یہاں ٹھہر کے جائزہ لیں، کیا ہم صحابہ کے اس طرز کی طرح، اس طریقے کی طرح اپنی زندگیوں میں ہم کچھ پہلو اختیار کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو کامیاب ہیں۔ یہ جو حصے بڑھ گئے نا، مولانا اس طریقے سے رہنا، گورنمنٹ سرونٹ ہے تو اس طریقے کی زندگی بنا سکتے، اور پھر بیچارہ کوئی نچلے طبقے کا ہے تو اس کا دائرہ ایک حد تک ہے۔ ایسا اسلام میں کوئی دائرہ، کوئی خطوط بٹے ہوئے باٹم بوٹی کا کوئی طرز اسلام میں ہے نہیں، یہ سب ہم بنا لیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سارے علوم سے آراستگی بیک وقت ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا، تو اسی لیے ایک علم فرض ہے، ضرورت سے کیسے فارغ ہونا، سونا کیسا، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، اماں بابا کے ساتھ کیسا کردار ہونا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہمارا طریقہ ہونا، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا، شہریوں کے ساتھ کیسے رہنا، ملازمت ہے تو ملازمت کی جگہ کیسا رہنا، یہ سارے زندگانی کے پہلو رسول کے اسوے سے جوڑنا ہے۔ اس میں راہ فرار آپ اختیار نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو بے راہ روی کی طرف لے جا نہیں سکتے، کیونکہ یہ فرمان اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے اطاعت کے لیے بولا، مگر قیامت تک آنے والی امت کے لیے فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ارے بندگی کا سلیقہ طریقہ میرے حبیب کی زندگی میں بہترین ایک تمہارے لیے نمونہ ہے، اسے اختیار کرو، اور ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اختیار کرنے لگ گئے جیسا صحابہ نے اختیار کیا، جیسے صحابہ نے اختیار کر کے اپنے آپ کو پیش کیا، جیسا کہ آج کی تاریخ کے حساب سے سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ اسلام کے حساب سے وفات کا دن ہے۔ آپ کی زندگی دیکھ لیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ گوشہ حیات اٹھا کر دیکھیے، اتباع رسول سے جڑا ہوا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری سے بالکل مامور ہے، جڑا ہوا ہے۔ چاہے وہ خلافت کا دور دیکھیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کا دور دیکھیں، چاہے بعد الوفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ظاہری زندگی سے پردہ کرنے کے بعد کی زندگی کے پہلو دیکھیں، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو رمق برابر بھی اطاعت رسول سے بے براہ روی میں نہیں گزارا، رمق برابر بھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا مقام عطا فرمایا
اور ایسا آپ کو منتخب فرما لیا کہ اب قیامت تک تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل بشر ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات ہے، چونکہ انہوں نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی، وفا شیاری سے گزارا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کو اپنی زندگی میں ایسا سمٹ لیا کہ ان کی زندگی بھی اسوے رسول کی ہو بہو گھڑی بن گئی، ہو بہو ایک تصویر بن گئی۔ ارے صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا، ہر صحابی کے بارے میں سید عالم نے ضمانت دے دی، اصحابی کالنجوم فمن اقتدیتم اہتدیت، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، تم جس کسی صحابی کی اتباع میں جڑ جاؤ اہتدیتم، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ عزیز اور بزرگوں، ہمیں غور کرنے کے لمحے ہیں زندگانی میں کہ جو گزر گئی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، مگر کب؟ جب کہ شرط اتنی ہے کہ رجوع ہو اللہ کی طرف، لمن کان یرجو اللہ، جو کوئی اللہ کی طرف اس طریقے سے اپنی اصلاح کرتا ہوا رجوع ہونا چاہتا ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کی گھڑی جنت دوزخ کے فیصلے کے یقین کی طرف آتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور خوب کھل کے اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو معطر و معمور رکھتا ہے، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ کی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ تمام تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ العزیز الغفور، وہ بہترین زبردست بخشش فرمانے والا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ غفلت میں جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کی تمام ڈالیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا طرز کیا تھا۔ کسی شاعر نے ایک مصرعے میں پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایسا احاطہ فرمایا کہ یہ سننے کے بعد سمجھنا آسان ہو جاتا۔ کہتا ہے شاعر، یہ کیا کم معجزہ ہے، یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے، یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے۔ آپ غور فرمائیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن 40 سال کی عمر میں اترنا شروع ہوا۔ آپ نے 20 کا اعلان، اپنی نبوت کا اعلان 40ویں عمر میں فرمایا، مگر سید عالم کی حیات طیبہ کو دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو تمام لوگوں کے سامنے کیسے پیش کی کہ سارے لوگ آپ کے کردار کے، آپ کے معاملات کے، آپ کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے، شیدا ہو گئے، چاہنے والے ہو گئے، اور چاہنے کا انداز بھی ایسا پیارا کہ آپ کے پکارنے کے لیے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے نواز دی۔ سارے عرب کی کیفیت یہ تھی کہ ہر کوئی آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارا۔ یہ صادق کس سے جڑا ہوا معاملہ ہے؟ گفتار سے۔ امین کس سے جڑا ہوا معاملہ ہے؟ معاملات سے۔ تو گویا پیارے آقا کی گفتگو اتنی شیریں تھی اور ایسی لطافت والی تھی کہ آپ کو صادق کہنے پہ سارے وہ لوگ جو انسانیت کو بھول چکے تھے، جو انسانیت کے شعور سے بے بہرا ہو گئے تھے، وہ قوم آپ کو صادق کہہ کر پکار رہی ہے، اور جو معاملات میں ہمیشہ غبن کرنے کی طبیعت رکھنے والی قوم تھی، ان کی غاصبانہ طبیعتیں اتنی جریح اور ایسی مکروہ تھی، اگر وہ کسی دشمنی کرنے پر آتے تو ان کی نسلوں کو ختم کرنے تک وہ خاموش نہ ہوتے۔ ایسی قوم جب دیکھی معاملات میں سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو تو امین کہہ کر پکارنے لگی۔
تو اس صادق امین سننے میں آسان دکھ رہا، مگر یہ مرتبہ ایسے ماحول میں اس قوم کی زبان سے لقب حاصل کرنا جو قوم کو جینے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا، طرز زندگی نہیں معلوم تھی، جہاں پہ انسانیت دم توڑ رہی تھی، ایسی قوم میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مقدسہ کو منوایا، اور انہوں اپنی زبانوں سے کہنے پہ مجبور ہو گئے، اور ایسے مائل ہوئے کہ آپ کو جب بھی پکارتے تو صادق اور امین کہہ کر پکارتے۔ آپ کے اسم مبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے کوئی نہیں سنتا تھا، اتنے گرویدہ آپ کے کردار کے، آپ کی گفتار سے ایسی وابستگی۔ تو عزیز اور بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، کیا فرماتے ہیں؟ اچھی بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ دیکھیے یہ سب ابتدائے زمانے سے جو بھی بعثت کا پہلو شروع نہیں ہوا، تب سے سید عالم کی زندگی میں یہ چیز موجود ہے، وہ چیز سید عالم پیش فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھی بات کرنا، شیریں کلامی گفتگو کرنا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جیب سے پیسہ دینے کے لیے ہر کوئی راضی نہیں ہوتا، ہر کسی کی طبیعت نہیں بنتی، ہر ایک کے لیے پیسہ خرچ کرنا آزمائش کا پہلو ہوتا، مگر کم سے کم اتنی فیاضی تو رہنا، گفتگو تو اچھی کر لو، جب منہ کھولو تو کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ یہی طرز، یہی طریقہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ملتا۔ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی دیکھیں، تابعین کی زندگی دیکھیں، تبع تابعین کی زندگی دیکھیں، یہ قرن در قرن جس کی ضمانت سید عالم خود نے دی تھی، پورے ماحول میں ایک نورانی کیفیت ہے، سب کی زندگیاں سنورتی نظر آ رہی ہیں۔ جدھر یہ لوگ جاتے وہاں پر بغیر کسی کو دعوت دیے کہ لوگ ان کی صحبتوں سے متاثر ہوتے، دائرے اسلام میں آیا تھے۔ کیا فرق آ گیا؟ کیا اسلام بدل گیا؟ کیا اسلام کے کردار کے معاملات میں کوئی رکاوٹ آ گئی؟ اب حالات اکثر بدل چکے ہیں ہمارے سامنے۔ عزیز اور بزرگوں، ہم فتنوں کے دور میں آنکھ کھول رہے ہیں، پرفتن دور میں ہیں ہم۔ یہ عصر حاضر، یہ حدث حاضر جو ہمارے کو احاطہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ آزمائش کی گھڑیوں میں سخت تر ہو گیا ہے۔ ہمیں سخت طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو یقین مانو ایسی رسوائی ہمارا متعاقب کر رہی ہے، ہمارا تعاقب کر رہی ہے کہ جو ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر چاہتے ہیں کہ آخرت کی رسوائی ہمارا تعاقب نہ کرے تو ہمیں آج ہی سے، ابھی سے، اسی لمحے سے اگر فکر فہم آ گئی ہے تو سنورنے کے لیے زندگی باقی ہے۔ جو لمحے زندگانی بچ گئی ہے اس کو غنیمت جانے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عطا محمدًا فقط عطا اللہ ومن عصا محمدًا فقط عصا اللہ۔ جس نے محمد علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ المحمد یفرق بین الناس، ذات محمد علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جو لوگوں میں فرق کرتی ہے، جنتی دوزخی۔ اب جنتی بننا ہے یا دوزخی بننا ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے، کردار میں ہے، ہماری زندگی کے قرینے میں ہے، طریقے میں ہے اور طرز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے جو کچھ اللہ کے رسول کے اسوے سے تیرے بندوں کے حوالے کیا گیا ہے مولا اسے قبول و منظور فرما اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں ہمت و جرت و ثابت قدمی عطا فرما جیسے تو نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی کہ ہم تیرے حبیب پاک کا اسوہ اختیار کر لیں، تیرے حبیب پاک کے طرز پر جو تو نے نمونہ بنا کر ہمیں زندگی بندگی کا سلیقہ دیا ہے اس سلیقے پہ چلنے کی جرت کر سکیں۔ وہ ہمیں حمیت اور حیات عطا فرما، وہ قرین زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو